جہاد نے انتہائی یہی کوشش کی تھی کہ میرے ہاتھ حسین کے خون سے رنگین نہ ہو اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ رفع دفع ہو، لیکن شمر ذوالجوشن نے جو ہے نا اس نے سارا کام وہ خراب کر دیا تھا۔ ہاں ابھی پانی کی بندش اگلے دن رات کے وقت عبداللہ بن زیاد کا حکم پہنچے گا، اگر ابھی بھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اس وقت جب کہ یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو اور حسین بن علی اور ان کے ہمراہیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آ گئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقا دن میں حسین کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہو کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ حسین بن علی نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیج کر زبردستی پانی لائے، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت سے تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ یہ ایسی اذیت تھی جو تیر و شمشیر کے زیر سے زیادہ سوہان روپ تھی۔ حسین کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے، اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا اور تمام عزیز و اقارب جو اس وقت موجود ہے قتل و شہید ہوں گے، رونے لگے۔ ان دونوں کی رونے کی آواز سن کر حضرت حسین خیمہ کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب خیمہ زن ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ہمراہیوں کے دل توڑے ہوں گے۔ تم کو ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمائے کہ باقی بچوں اور عورتوں کے ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کو ہرگز ہمراہ نہ لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے تمام ہمراہیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف کو مناسب سمجھے چلے جاؤ، تم کو کوئی بھی کچھ نہ کہے گا، کیونکہ دشمنوں کو صرف میری ذات سے بحث ہے، تمہارے چلے جانے کو تو وہ غنیمت سمجھیں گے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جان بچا لو۔ ہمراہیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے پر قربان، اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کو آزار نہ پہنچنے دیں گے۔ اسی شب تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ترماح بن عادی جو اس نواح میں آیا ہوا تھا، حضرت حسین اور ابن سعد کے لشکروں کا حال حضرت حسین اور ابن سعد کے لشکروں کا حال سن کر حسین کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں گے، میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو مطلق اطلاع نہ ہو سکے گی، اور اپنے قبیلہ بنی تیم میں جا کر 5000 آدمی اپنے قبیلہ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ ان 5000 سے جو چاہے کام لیں۔ حسین نے کہا کہ نہیں، میں نے ابھی ان سب کا کہا تھا کہ مجھے تنہا چھوڑ کر تم سب چلے جاؤ، تو انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر تنہا اپنی جان بچا کر نکل جاؤں؟ ان کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو وہ کچھ کہیں گے نہیں، جیسا کہ آپ ابھی فرما چکے تھے، وہ تو تنہا آپ کے دشمن ہیں، لہٰذا آپ اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائیں۔ حسین نے کہا کہ عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کے بغیر کوئی چیز بھی گوارا نہیں ہو سکتی، میں بغیر آپ لوگوں کی میت کے اپنی جان میت اپنی جان بچانے کے لیے ہرگز نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس لشکر کو اس شخص کو سریا کے ساتھ واپس کر دیا۔ صبح ہوئی تو شمر ذوالجوشن اور عمر بن سعد صفوف لشکر پر صقر کے میدان میں حضرت حسین نے بھی اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایت کے ساتھ متعین کیا۔ شمر ذوالجوشن نے عبیداللہ، جعفر، عثمان عباس کو میدان میں بلا کر کہا تم کو امیر بالجہاد نے امان دے دی ہے۔ ہاں یہ ان کے جو رشتہ پھوپھی کے بیٹے تھے نا، تو انہوں نے کیا کہا؟ تم کو امان دے دی ہے کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ شمر اپنا سامنا لے کر رہ گیا۔ بعض روایت کے موافق آخر میں ہمراہ اس وقت جب کہ لڑائی 72 محرم الحرام سن 61 نہیں کی صبح 10 محرم الحرام سن 61 سر یہ تو کیا لکھا ہے؟ ایسے لکھا انہوں نے، لڑائی نہیں یہ تو بات 10 محرم 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح کو شروع ہوتی ہے۔ 72 آدمی موجود تھے، بعض روایات کے موافق 140 اور بعض کے موافق 240 تھے۔ بہرحال آ کر بڑی سے بڑی تعداد یعنی 240 بھی تسلیم کر رہے، تو دشمنوں کی ہزار بہادر فوج کے مقابلے میں حسین کے ساتھ کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے۔ حسین اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیت فرما کر اون پر سوار ہوئے اور لشکر کی صفوف کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے ایک تقریر شروع کی اور فرمایا اے کوفیوں، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ آؤ گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا
عذر بھی ظاہر ہو گیا۔ ابھی اس قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیمے سے عورتیں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں کو سننے سے آپ کو سخت ملال ہوا اور سلسلہ کلام کو روک کر لاحولہ پڑھ کر آپ نے کہا کہ عبید اللہ بن عباس مجھ سے سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں ان کے مشورے پر عمل نہ لوٹ کر اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو پکار کر کہا کہ ان عورتوں کے رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور وہ آوازیں بند ہوئی۔ حضرت حسین نے پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی کہ لوگوں، تم میں سے ہر ایک شخص کو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور حضرت علی کا بیٹا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا تھے۔ اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور میں نے کبھی کسی مومن کا قتل نہ کیا، نہ زار پہنچایا۔ اگر اس کا گدہ بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان ہو اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے جبکہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں ہے۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا، تم کو کیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت حسین نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ اے شبت بن ربی، اے حجاج بن الحسن، اے قیس بن الشد، اے حر بن یزید تمیمی، اے فلاں فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو باصرار یہاں نہیں بلوایا تھا اور جب کہ آیا ہوں تو مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو؟ ایک منٹ، اچھا آپ دیکھو نا، یہاں سے یہ پتہ تو چل جاتا ہے نا، یعنی امام حسین نے ان کو مخاطب کر کے یہ سارا کچھ فرما دیا کہ تم لوگوں نے کیا کر دیا، مجھے تو خطوط بھیجے، ان خطوط کی وجہ سے میں ادھر آیا ہوں، آج میں مشکل میں ہوں تو کم از کم آپ لوگوں کا میرا ساتھ تو ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کے خلاف کیا کریں یا لڑیں، یا اتنا کم از کم آپ بتا دیں کہ ہاں ہم نے ان کو خطوط بھیجے ہیں اور یہ بے قصور ہے، لہٰذا اس کو کیا کیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ لیکن وہ والی بات ہے کہ فرزدق نے جب ان کے ساتھ ملا تھا راستے میں تو کہا تھا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواری بنو امیہ کے ساتھ آپ کے خلاف لڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے اس میں۔ چلو یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا۔ حضرت حسین نے وہ خط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے یہ خطوط بھیجے یا نہیں بھیجے، مگر اب ہم علی الاعلان آپ سے اپنی اچھا کیا مطلب، یہ دیکھو چاہے حضرت حضرت علی کا دور ہو یا امام حسن کا دور، یہ کوفیوں نے ہمیشہ غداری کی تھی، ہمیشہ غداری کی تھی، حضرت علی کے ساتھ بھی، امام حسن کے ساتھ بھی، اور وہ مذل المسلمین بھی کہتے ہیں امام حسن کو، اور پھر امام حسین، اور جاتے وقت عبداللہ ابن عباس، اس طرح عبداللہ ابن زبیر اور صحابہ نے بھی ان کو ہزارات کہا کہ آپ نہ جائے ادھر، انہوں نے غداری کی ہے، علی کے ساتھ بھی کی ہے، اوروں کے ساتھ بھی غداری کی ہے، غداری میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، لہٰذا اپنا، لیکن اس میں ان کی ایک سیاسی وہ تھی۔ چلو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے خطوط بھیجے نہیں، مگر اب ہم علی الاعلان آپ سے بیزاری ظاہر کرتے۔ یہ سن کر حسین اون سے اتر اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ کوئی لشکر سے اول ایک شخص میدان میں مقابلہ کے غرض سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بچکا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔
اس کیفیت کو دیکھ کر غر بن یزید